بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستوں، بہنوں، بھائیوں، آج کی اس خاص ویڈیو میں میں اپنے ان عزیز بھائیوں بہنوں کے لیے ایک نقش لے کے آیا ہوں جو کسی کی محبت میں بے قرار ہیں، پریشان ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کا جو محبوب ہے جس سے وہ محبت کرتے ہیں وہ بھی ان کی محبت میں انہی کی طرح پریشان ہو، بے قرار ہو۔ انتہائی آسان سا یہ عمل ہے، جائز نیت کے ساتھ آپ نے یہ کرنا ہے۔ ابھی آپ کو اپنی سکرینز پر ہماری جو قدیمی کتاب ہے، آبائی کتاب ہے، یہ نظر آ رہی ہے اور اس کے اندر آپ کو ایک نقش بھی نظر آ رہا ہے۔ یہی نقش تیار کرنے کا جو طریقہ ہے، جو درست طریقہ ہے، وہ اس کی شرائط اور اس کے استعمالات کے جو طریقے ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ انتہائی طاقتور عمل ہے، ایک خطرناک عمل ہے۔ اس کو میں نے خطرناک کا لفظ اس لیے بولا ہے اس کے لیے کیونکہ اس کا ریورس نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ایک بار یہ کریں گے پھر اس کے جو اثرات ہیں وہ کبھی نہ ختم ہونے والے ہیں۔ اس لیے یہ کرنے سے پہلے ایک بار اچھی طرح سوچ لیں کہ جس شخص کے لیے آپ کر رہے ہیں کیا واقعی میں آپ اس کے ساتھ شادی کریں گے، شادی کرنا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے اپنا جو رشتہ ہے آپ وہ استوار کرنا چاہتے ہیں۔ اگر تو ایسی صورتحال ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، آپ یہ نقش استعمال کریں۔ لیکن اگر خدا نخواستہ ایسی صورتحال نہیں ہے، آپ بس ٹائم پاس کے بارے میں سوچ رہے ہیں، تو ایسا نہ کریں۔ کسی انسان کی زندگی خراب کرنا یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ میرے بھائیو، یہ نقش آپ نے پاک صاف باوضو حالت میں جمعرات والے دن آپ نے یہ تیار کرنا ہے اور آپ نے رات کے وقت اس کو تیار کرنا ہے۔ رات کا کوئی بھی پہر ہو، یعنی عشاء کی نماز کے بعد آپ یہ کر لیں، مغرب کی نماز کے بعد اس کا جو ٹائم ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ پھر آپ عشاء کی نماز کے بعد کر لیں یا فجر سے پہلے پہلے آپ نے اس کو تیار کر کے اس کو استعمال کرنا ہے۔ ابھی میں تیار کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں اور اس کے بعد اس کے استعمال کا طریقہ بھی بتا دیتا ہوں۔ اس کے لیے آپ نے سمپل ایک سفید کاغذ لینا ہے جس پہ کوئی لکیریں وغیرہ نہ ہوں، جیسے میں نے آپ کو نقش دکھایا ہے۔ پاک صاف باوضو ہو کے بیٹھ جائیں اور منہ کے اندر کوئی میٹھی چیز آپ ڈال لیں۔ اس کے بعد بسم اللہ شریف کے اعداد لکھیں اور اس طرح کا آپ نے ایک نقش تیار کرنا ہے، ہو بہو جیسا میں تیار کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے اوپر ہم نے ایک لکیر لگائی ہے۔ اب ایک لکیر اس کی ایک سائڈ پہ میں لگاؤں گا اور جس طرح سے میں اس کا خاکہ تیار کر رہا ہوں عین اسی طرح آپ نے بھی اس کا خاکہ جو ہے وہ تیار کر لینا ہے۔ ایک لکیر دائیں سے نیچے کی طرف اس طرح لگاتے ہیں۔ اس کو بغور دیکھتے رہیں، اس کی ایک ایک لکیر جو ہے وہ سمجھنا ضروری ہے۔ نیچے بھی ہم نے ایک لکیر لگا لی ہے اور اب ایک لکیر میں اس جگہ پہ لگاتا ہوں اور اس جگہ پہ لکیر لگانے کا جو مقصد ہے، اس کے بعد ہم نے اس کو کس طرح سے تیار کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک بڑا خانہ آپ نے اس کونے میں بنا کے چھوڑ دینا ہے اور اس کے بعد اس کے ساتھ جو ایک مثلث خانہ بنا ہے اس کے درمیان میں ایک لکیر میں نے لگائی۔ اب یہ جو اوپر والا حصہ ہے اس کے ہم بنائیں گے 5 خانے، 1 2 3 4 اور یہ ایک 5 خانے۔ اور اس کے جو نیچے آپ کو ایک مثلث سا خانہ نظر آ رہا ہے اس کے اندر ہم بنائیں گے 6 خانے۔ ہم نے 6 خانے اس کے اندر تیار کر دیے ہیں۔ اب اس کے نیچے جو خانہ مثلث ایک لمبا سا خانہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے اندر ہم بنائیں گے 7 خانے۔ تو پہلے جو اوپر والے خانے ہیں ان کے ساتھ ہی ہم لکیریں لگا کے ایک ایک خانہ تیار کرتے جاتے ہیں۔ 1 2 3 4 5 اور چھٹا جو ہے وہ ہم نے تھوڑا سا بڑا بنا دیا ہے اور ساتواں بھی جو ہے تھوڑا سا چھوٹا ہم نے تیار کر دیا ہے۔ اب ان کے اندر ہم لکھیں گے اپنے اعداد اور حروف۔ لا الہ الا اللہ، یہاں پہ ہم کلمہ طیب لکھ رہے ہیں، محمد الرسول اللہ۔ اس طرح سے ہم یہ کلمہ طیب اس میں ہم نے لکھ دیا ہے اور کلمہ طیب لکھنے کے بعد نیچے ہم لکھتے ہیں اعداد 3 2 1۔ اس کے بعد ہم عین ڈالیں گے اور اس کے ساتھ عین الف 8 7 2 واو ہے رے، اس کو آپ علیحدہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ الف الف 1 اور 2۔ اب اس سے نیچے والا جو خانہ ہے اس میں آ جاتے ہیں 1 3 نون میم، اس کو بھی آپ علیحدہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ عین الف 3 اور 1۔
اور اس کے بعد واو ہے رے، اور الف لام الف لا، اور اس کے بعد دوبارہ الف، اور اس بڑے خانے میں ہم لکھیں گے 8 1 1 1، اس طرح سے 8 کے بعد 3 1 اور نون، نون لکھنے کے بعد ہم اللہ تعالی لکھ دیں گے۔ اس کے ساتھ ہے جناب عین الف آ رے عین لام میم ہے لام میم، ان سب حروف کو آپ علیحدہ بھی لکھ سکتے ہیں، اور اس سے آگے والے خانے میں نے لکھا ہے لے باہم، عین اسی طرح آپ نے لکھنا ہے، اور یہاں پہ ہم قرآن پاک کے جو حروف ہیں وہ آپ کے سامنے لکھ دیتے ہیں۔ ان کو میں اردو میں بھی بول دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو۔ کاف ہے یہ عین اور صاد، یہ عربی حروف ہیں قرآن پاک کے، تو عین اسی طرح آپ نے ان کو لکھنا ہے۔ نیچے لکھیں گے وَلَقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً منی، ہے میم عین سین اور قاف، یہ بھی عربی حروف ہیں لیکن ان کو میں نے اردو میں بول دیا ہے تاکہ آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو۔ اب یہ نقش جو ہے آپ کے سامنے تیار ہے، اس کے نیچے ہم لکھیں گے الحب فلاں بنت فلاں، یہاں پہ محبوب کا نام ہو جائے گا، اگر عورت ہے تو بنت ہو جائے گا، مرد ہے تو یہاں پہ بن لکھ دیں گے، اور اس کے ساتھ ہم لکھیں گے الحب، اور اس کے آگے آپ کا نام ہو جائے گا، اور بن مرد ہیں تو بن، عورت ہے تو بنت، اور فلاں آپ کی والدہ محترمہ کا نام ہو جائے گا۔ اس طرح سے ہمارا یہ نقش جو ہے یہ حب لکھنے کے بعد مکمل ہو چکا ہے، آپ کے سامنے یہ نقش موجود ہے۔ انتہائی طاقتور یہ نقش ہے، جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ آپ نے صرف اور صرف جائز مقصد کے لیے ہی اس کو استعمال کرنا ہے۔ اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی بہت آسان ہے، اس کو آپ نے آرام سے لپیٹ لینا ہے، لپیٹنے کے بعد اس کو آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے، اور آپ نے محبوب کے سامنے جانا ہے کہ آپ کا محبوب آپ کو صرف ایک نظر دیکھ لے۔ کتب میں لکھا ہوتا ہے کہ اپنے محبوب پہ آپ کا سایہ پڑے، لیکن سایہ ڈالنا کیونکہ مشکل ہوتا ہے تو اس لیے بزرگوں نے بتایا ہے کہ صرف اگر محبوب دیکھ لے وہی کافی ہوتا ہے، اور اس کے اثرات جو ہیں وہ 3 سے 5 دن کے اندر ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے اثرات انشاءاللہ ہمیشہ رہتے ہیں، صرف ایک ہی بار آپ نے یہ تیار کرنا ہے، دوبارہ یہ تیار کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس کو پانی نہیں پڑنے دینا، مرد ہیں تو اپنی دائیں بازو پہ، عورت ہیں تو بائیں بازو پہ اس کو ہمیشہ باندھ کے رکھنا ہے۔ جتنی بار جب محبوب آپ کو دیکھے گا اتنی بار، اور تب آپ کا جو پیار ہے، آپ کی جو محبت ہے وہ اس کے دل میں بڑھتی ہی جائے گی، کبھی بھی کم نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ تو میرے بھائیوں، میرے بہنوں، اگر کسی بات کی آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو ہمارا واٹس ایپ نمبر دیا ہوا ہے، اس پہ آپ رابطہ کریں، انشاءاللہ ہم آپ کو گائیڈ کر دیں گے۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا، کیونکہ بہت ہی اچھی اور ویڈیوز آنے والی ہیں، وہ سب آپ کو مل جایا کریں گی۔ تو میں دوبارہ سے آپ سے گزارش کروں گا کہ صرف جائز مقصد کے لیے اور شادی کے مقصد کے لیے کیجیے گا، غلط مقصد کے لیے کریں گے تو ایسی صورت میں اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب کے تمام مسائل اللہ حل فرمائے، ہمیں بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔